تو اس کے بعد آپ نے پھر بتوں کے تذلیل کے خلاف تقریریں کرنی شروع کر دیں، توحید کا پرچار کرتے، بتوں کی تذلیل کرتے۔ قوم کا سالانہ میلہ آ گیا، انہوں نے کہا ابراہیم آؤ دیکھو ہمارے میلے میں کتنی رونقیں ہیں، وہاں شراب ہے، شباب ہے، ناچ گانے ہیں، تھیٹر ہے، بے حیائی اور برائی کی ہر حدیں ہیں ادھر۔ تین میلوں ٹھیلوں میں آج کل یہ کام ہو، یہ بھی سمجھو نمرودی میلے ہیں۔ اگر صحیح جو ہمارے کلچر کے میلے ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ بڑا ہوتا تھا کبڈی کا میچ ہوتا تھا جب ہم چھوٹے دوسری تیسری پڑھتے تھے، بس یہ کبڈی کا میچ ہوتا تھا یا ہم کوئی لنگر تقسیم ہوتا تھا کھا لیتے تھے۔ تو جن میلوں کے اوپر یہ برائی، بے حیائی، یہ تھیٹر، یہ چیزیں سمجھو یہ نمرودی میلے ہیں، اسلامی میلے نہیں ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر جنت کی کیاریوں میں ایک کیاری ہے، زور القبور، زیارت کو جاؤ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، روز زور القبور، قبور کی زیارت کرو۔ لیکن یہ تو نہیں کہ جنت کی کیاری کی زیارت کو جائے تو وہاں آپ بینڈ بازے شروع کر دیں، وہاں ناچ گانا شروع کر دیں، وہاں تھیٹر لگا دیں۔ یہ تو بے حرمتی ہے اللہ والوں کی، مزاروں کی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اسے بار بار سوچ، شاید ہمارے جو گدی نشین ان کو بھی ہوش آ جائے اس چیز کی، اسلام کے اصل کلچر کی طرف لوگوں کو مولڈ کریں، ان کو بتائیں کہ اصل کلچر کیا ہے۔ یہ میلے ٹھیلے جو نمرودی قسم کے، اس میں اسلام اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد جب چلے گی نا ساری قوم، جب میلے پہ جانے لگی تو آپ نے جو بات کہی اللہ کے خلیل نے، وہ 17واں پارہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 57 ہے، اور آپ نے اللہ کی قسم کھا کے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ فرمایا مجھے قسم ہے ذوالجلال کی، میں تمہارے بتوں کی خوب خبر لوں گا۔ جاؤ نا ذرا تم پیٹھ موڑ کے جاؤ۔ جب ساری قوم چلی گئی میلہ دیکھنے، اللہ کے خلیل فرماتے میں نے کلاڑا لیا، میں نے دیکھا کہ وہاں جو شاہی دربان ہے وہ بھی کونی ہے، جو پہرے دار ہیں وہ بھی کونی۔ میں چلا گیا اندر شاہی بت خانے کے، تو میں نے دیکھا وہاں ہیرے جواہرات، سونا چاندی پڑا ہے، وہاں مٹھائیاں پڑی ہیں۔ میں نے مٹھائیوں کو پھینکا ان کے آگے، کلواڑا لیا تو میں نے کسی کا ناک کاٹا، کسی کا کان کاٹا، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ، کسی کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور اس کے بعد کلاڑا سب سے جو بڑا بت ہے نا اس کے کندھے کے اوپر رکھ دیا اور باہر آ گیا۔ یہ آیت نمبر 57 سے لے کر سورہ الانبیاء کے 69 تک یہ پڑھنا جا کے۔ جب قوم واپس آئی نا میلے سے، انہیں رونا کرلانا شروع کر دیا، رونا پیٹنا، یہ کیا ہوا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا۔ تو جب اللہ کے خلیل نے یہ بات کہی نا، لوگ جا رہے میلے، کچھ بوڑھے بابے پیچھے تھے، انہوں نے سن لیا، انہوں نے کہا کہ ابراہیم برا بلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا ہمارے خداؤں کو۔ نمرود نے کہا ان کو بلا کے لاؤ تاکہ لوگ گواہی دیں۔ جب آپ کو بلا کے لایا گیا نمرود کے دربار میں، تو انہوں نے پوچھا، یہ آیت نمبر 62 ہے سورہ الانبیاء کی 70ویں پارے کی، کہتے ہیں قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ۔ نے کہا کیا ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام آپ نے کیا ہے؟ اور یہ دیکھو یہاں ایک علمی نقطہ ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے۔ بے شک ان کے خدا جھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی وہ تعظیم کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے خداؤں کے ٹکڑے کیے ہیں آپ نے، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا آپ نے کیا ہے۔ اب دیکھو وہ اپنے جھوٹے خداؤں کی بھی بے ادبی نہیں کرتے، اپنے جھوٹے خداؤں کی بے ادبی نہیں کرتے، تعظیم کرتے ہیں۔ تو ہم تو سچے ہیں، ہمارا خدا بھی سچا، ہمارا مصطفیٰ بھی سچا۔ تو وہ کتنے ظالم وہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہوں، اس عوام کے ووٹ لے کر گئے ہوں، اور ان کے سامنے آقا کریم کی نماز کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے اور وہ ظالم خاموش رہیں، بلکہ ساتھ دے، سائن کریں۔
وہ نمرودی اپنے جھوٹے خدا کی بے ادبی نہیں ہونے دیتے، تم ظالموں اپنے سچے نبی کی توہین کے اوپر کمپرومائز کرتے ہو چند ٹکوں کے لیے۔ جب سر معاشرہ پوچھیں گے بلا کے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ وہ جھوٹے، ان کے خدا جھوٹے، لیکن ہم سچے، ہمارا خدا سچا، ہمارا مصطفیٰ سچا۔ ہمارے آقا تو وہ ہیں کہ سب سے اعلیٰ سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہے، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل۔ یہ دونوں جنت کی عظیم نہریں ہیں، کوثر بھی اور سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا آپ نے کیا ہے، تو میں قربان جاؤں اللہ کے خلیل کی عظمت پر۔ آپ نے فرمایا ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ میں جڑا وڈا خدا جی یہ کو پوچھو نا ذرا، میں وڈے نو پوچھو کہ انہوں نے سلوک کنے کیتا ہے۔ ھذا فاسألوہم، اس بعد نہ سارے کو پوچھو، پہلے وڈے نو پوچھو، اس بعد ہم جمع غائب کا سیگا، دیر دم جیسے انگلش میں آتا ہے ان کے لیے آتا ہے، کم جمع حاضر کا سیگا۔ فرمایا فاسألوہم، ان سب سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے تو پوچھو ان سے۔ اس چیز نے تمام نمرودیوں کے سروں کو جھکا دیا، چاہے وہ ان کے پادری تھے، پجاری تھے، جو بھی تھے۔ اللہ کے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، میں ثم نکسوا علی رؤوسہم، تمام کی گردنیں جھک گئیں، سر جھک گئے، شرم سے پانی پانی ہو گئے، اور عرض کرتے ہیں ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ وہ ایسے جن عوام کو بیوقوف عرض کرتے ہیں ابراہیم آپ تو جانتے ہیں یہ نہیں بولتے، آپ تو جانتے ہیں یہ بات نہیں کرتے، ایسی بات نہ ہمیں کہیں کہ ان سے پوچھو، آپ جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو آپ نے جو بڑا کمال جملہ فرمایا، آیت نمبر 67 68 69 ہے، 70واں پارہ سورہ الانبیاء کی، فرمایا کہ اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ افلا تعقلون۔ مایا توف تواڈے تے وی فٹے منہ تواڈا بھی تے تواڈے خداواں دا بھی، کیا تو انہیں شعور نہیں؟ توف کو کہتے ہیں جس کو فٹے منہ کہتے ہیں پنجابی میں۔ میں کہ اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ افلا تعقلون۔ اب چاہیے تو تھا اگر ان میں تھوڑی سی غیرت کی رتی ہوتی نا، تھوڑی سی بھی، آپ کے قدموں پہ گرتے اور کلمہ پڑھتے۔ جب آپ نے اپنے چچا آدر سے کہا نا کہ تو بھی میرا کلمہ پڑھ لے، مہاراج الامور کے صفحہ 319 ہے، انہوں نے کہا اگر یہ بت جو ہیں تیرے رسالت کی گواہی دے دے تو میں بھی کلمہ پڑھوں گا۔ اللہ کے خلیل نے جب دیکھا نا نگاہ نبوت کے ساتھ بتوں کی طرف، تو تمام بتوں نے کہا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لیکن اس ظالم نے کلمہ پھر بھی نہیں پڑھا، کہتا معاذ اللہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو بتوں سے بھی باتیں کرا لیتا ہے۔ بتوں سے جادوگر کبھی باتیں نہیں کرا سکتا، بتوں سے جب بھی بات کرائے گا اللہ کا محبوب کرائے گا، یا اللہ کا خلیل کرائے گا، یا اللہ کا حبیب کرائے گا۔ اس کے بعد اب دیکھو کتنا غیر منصفانہ فیصلہ کیا،
ظالم حکمرانوں کی طرح. آج کل بھی حکمران اتنے ظالم ہیں, اتنے فیصلے کرتے ہیں. جو ظلم کا فیصلہ کرتے وہ سمجھو نمرود کی اولاد سے ہے. یہ ضروری نہیں کہ خونی اولاد ہو, ضروری نہیں نسبی اولاد, نظریاتی اولاد بھی ہوتی ہے, مانوی اولاد بھی ہوتی ہے, جو کسی کے خیالات کو آگے لے کر چلتی ہے. اس کو کہتے ہیں اس کی تخیلیاتی اولاد, اس کی مانوی اولاد ہے, اس کی نظریاتی اولاد ہے. جب اب یزید کی خونی اولاد پوری دنیا پہ باقی نہیں ہے, بلکہ میں ذمہ دار سے کہتا ہوں 22,000 سپاہی یزید تھی جنہوں نے اہل بیت اطہار کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے. کسی ایک کی بھی خونی یا نسبی اولاد رضوع زمین پہ نہیں ہے. یہ جتنے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا, یہ ان کی مانوی اولاد, ان کی نظریاتی اولاد ہے. لیکن ایک حسنی سید بچا تھا, امام حسن مسنا علیہ السلام, جو مدینہ المنورہ میں تھے, سیدہ سغرا سلام اللہ کا کے خامن تھے, اور ایک حسینی سید بچے تھے قرب بلا میں تھے, جن کو علی بن حسین کہا جاتا ہے, ایماندار من الدین کہا جاتا ہے. صرف ایک حسنی ایک سید, دو ہی بچے ہیں, اور آج لاکھوں حسنی حسینی سید موجود ہیں.